الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا جیلمی جونیئر کا ایک کلپ میں نے سنا۔ ویسے تو اس موضوع پہ کافی دیر کے کلپ آ چکے ہیں منی گاڈ سے متعلق، تو اس کا چھوٹا سا ایک کلپ، اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں کاپی کر دوں گا، وہ آپ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اسٹرائک وغیرہ کی وجہ سے ابھی مجھے اس کے بارے میں کچھ اتنی معلومات نہیں ہیں، نہیں تو میں وہ اس پہ چھوٹا سا کلپ جو اس کا ایک چھوٹا سا وہ ساتھ چلتا ہے بطور ثبوت، لیکن میں نے وہ 2 منٹ کا ہے، وہ آپ اس کو ڈسکرپشن میں جائیں گے، لنک میں دیکھ لیں گے تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 2 منٹ میں آپ وہ سن لیں گے کلپ۔ تو اس نے منی گاڈ کے متعلق کچھ وضاحت کی ہے، لیکن اس سے پہلے، اس کلپ پہ بات کرنے سے پہلے، یہ بہار شریعت ہے ہمارے پاس، اور اس میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے نا، جو عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں، وہ ذرا تھوڑے سے آپ سن لیں، تھوڑے سے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ بہار شریعت میں اللہ رب العزت کے بارے میں لکھا ہے، اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا کوئی شریک نہیں ہے، ذات میں بھی نہیں ہے، صفات میں بھی نہیں ہے۔ یہ قابل توجہ جملہ ہے، اسی پہ بات ہونی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کا شریک ذات میں بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا، بالکل تنہا، اس کی طرح کا کوئی دوسرا نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے احکام میں، اس کے اسماء میں، یہ جملہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ لفظ، اس کے اسماء میں، ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ کیونکہ مرزا جیلمی نے ایک مثال دی ہے نا رؤوف الرحیم کی، کہ حضور کے لیے بھی رؤوف الرحیم کا لفظ موجود ہے قرآن میں، اور اللہ رب العزت کے لیے بھی موجود ہے، تو اس پہ اس نے منی گاڈ کی مثال دی ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے بات کروں گا، لیکن فی الحال سن لیں۔ اچھا، وہ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، یعنی ہم جو ہیں یا کوئی بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہے، وہ ممکن الوجود ہے، یعنی ممکن ہے کہ اس کا وجود نہ ہو، ممکن ہے کہ آج وجود ہے، ممکن ہے کہ کل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ ہم جو وجود ہیں، آج ہیں، اور کل عدم بھی ممکن ہے، یعنی آج ہم ہیں، کل نہیں بھی ہو سکتے، کل اگر ہیں تو پرسوں نہیں ہو سکتے۔ آخر یہ پوری دنیا، پوری کائنات، مخلوق میں سے جو کچھ بھی ہے، اس کو فنا یہ ممکن ہے۔ اچھا، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال، یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ ہونا، نیست، اللہ تعالیٰ کا ختم ہو جانا یا ہونا ہی نہ، کہ اللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ ہو معاذ اللہ، تو یہ محال ہے۔ اچھا، اللہ قدیم ہے، اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ 2.5 کے بونے اور جو آج یوٹیوبر بنے ہیں، اور جن کو آج یہ شوق چڑھا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے مقابلے میں اپنا کوئی نیا مذہب پیش کریں، یا اس پہ کوئی نئے کلیے قاعدے پیش کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ہاں ہم بھی تو ہیں، ہمیں بھی دیکھو، یہ ہمارے عقائد کی کتب ہیں، اور اس میں دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، قدیم، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، یعنی کہ اگر کہا جائے نا کہ اللہ کی ذات ازل سے ہے، تو ازل کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، اور باقی ہے کہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور اسی کو ابدی کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ جس کو بقا ہو، جس کی بقا بھی واجب ہو، وہ اس کو ابدی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت و پرستش کی جائے۔
اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہم سے سیکھا ہے سب نے. اگر کوئی ایسی بات کہ جو واقعی دین کی بات ہو، مرزا جیلمی کرے یا جی ایم آفیشل والا کرے یا مفتی فضل ہمدرد کرے یا کوئی بھی کرے، اگر وہ کہے کہ یہ عقیدے کی بات ہے اور 14 صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تو آپ بالکل آنکھیں بند کر کے یقین کیجئے گا کہ یہ اہل سنت کی بات ہے. اور جو یہ کہے نا کہ یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں نا پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا، تو وہ یقین کریں کہ وہ بکواس کرے گا، حق بات نہیں ہوگی. کیوں کہ اگر حق بات ہوتی تو اس سے پہلے بڑے کہہ چکے ہوتے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں اسلام کو آئے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رائے گاہ نہیں گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لا وارث نہیں ہوئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پہلے جو نبی تھے ان کی اگر شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں یا معدوم ہو گئی ہیں، تو اللہ رب العزت جانتا تھا کہ ان کے بعد ایک اور نبی آئے گا، اس کے بعد ایک اور نبی آئے گا، اور رسول آئیں گے، اور رسول آئیں گے، اور نبی آئیں گے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ان کے بعد اب کسی نے نہیں آنا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو کمالات سے، اعلیٰ صفات سے، معجزات سے، بڑی بڑی خوبیوں سے نوازا. ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا جتنا دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اس نے تمام انبیاء کو دیا. اور اپنے آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو تمام انبیاء کو پہلے تھوڑا تھوڑا عطا کیا تھا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا کسی اور نے نہیں، اللہ رب العزت نے بچا کے کچھ نہیں رکھا. بچا کے رکھنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا خزانہ لٹا دیا، وہ معاذ اللہ معزول ہو گیا یا خالی ہو گیا. نہیں، جتنی صفات تھیں، جتنے کمالات تھے، جتنے معجزات تھے، جتنی خوبیاں تھیں، جتنی صفات تھیں، وہ سب کی سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کر دی. بخیل ہی نہیں کی. وہ جواد ہے اللہ رب العزت، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. اس نے سب کچھ اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. کیوں کہ اب رکھنا کیا تھا؟ یا تو ان کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ کچھ بچا کے رکھتا کہ جو بعد میں آئے گا اس کو بھی دیں گے. یہ سمجھانے کے لیے، اسے طور کلام کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے. اللہ کے خزانے خالی نہیں ہوتے. اچھا جی، اب عقیدہ سنیے. وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، یعنی ساری زندگی عبادت کرتے رہو، وہ بے پرواہ ہے. وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے. اور اگر وہ قبول نہیں کر رہا نا تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے. تمہاری عبادت میں کوئی کسر رہ گئی ہے، تمہاری عبادت میں کوئی 2 نمبری رہ گئی ہے، تمہاری عبادت میں کچھ ریاکاری ہے، تمہاری عبادت میں کوئی نقص ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کوئی محنت کرے تو اس کو وہ اس کا پھل نہ دے، لیکن وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اگلا سنیے جملہ. اور تمام جہان اس کا محتاج ہے. تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، تمام فرشتے، مقرب، ملائکہ، ارواح، جن و انس، تمام کائنات کی اشیاء، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا محتاج ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک یعنی اس کی ذات کا عقل کے ذریعے احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر کوئی بندہ یہ سوچنے بیٹھے نا کہ میں عقل استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا احاطہ کر لوں، اللہ کی ذات کا ادراک کر لوں، پا لوں کہ اللہ کیا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے. کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے. یعنی جو چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا، جو چیز آپ نے پا لی، سمجھ میں آ گئی، تو آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عقل نے اس کو گھیرے میں لے لیا. بھئی گھیرے میں لیا تو وہ سمجھ آئی نا، گھیرے میں لے لیا، وہ سمجھ آ گئی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھیرے میں آ جائے، آپ کی عقل اس کا احاطہ کر لے. اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا البتہ اس کے افعال کے ذریعے. یہ توجہ سے سنیے گا. البتہ اس کے افعال کے ذریعہ سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعہ سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ العظیم.
یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی. یہ انہوں نے پوری 14 صدیوں کا اجماع جو ہے نا اس کا نچوڑ جو ہے نا وہ یہ بہار شریعت میں ان عقائد میں جمع کیا. پھر سنیے، یقین کریں آپ کو لطف آئے گا. اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے، ہمارے خالق و مالک کی، مالک حقیقی کی بات ہو رہی ہے. لطف آئے گا آپ کو. کیا ہے کوئی ذات کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. عقلاً تو بالکل ہی محال ہے نا، ظاہر ہے. ہاں البتہ اس کے افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے، یہ زمین و آسمان، یہ سورج اور چاند ستاروں کی گردش، اور شب و روز، لیل و نہار، آنا جانا، وقت پہ آنا، طلوع و غروب، تمام معاملات، بہار خزاں، سردی گرمی، موسم، ہر چیز جو کچھ بھی ہے، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان کی صفات کے ذریعے، ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر. اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں نا وہ عین نہیں ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو صفات ہیں وہ عین ذات نہیں ہیں. ان کی صفات عین ذات نہیں ہیں. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام خدا نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ نہ غیر. یعنی نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. یعنی ذات سے غیر بھی نہیں ہے اور ذات عین بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو آپ اللہ کا کلام کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ نہیں کہہ سکتے اس کے کلام کو. لیکن وہ غیر بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ مخلوق بھی نہیں ہے. اللہ کا جو کلام ہے نا قرآن مجید، جس پہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے ہر روز، آپ کی پشت پہ کوڑے مارے جاتے تھے، آپ کی کھال کھنچوائی گئی، وہ اس وجہ سے کھنچوائی گئی نا کہ وہ لوگ کہتے تھے، بادشاہ کہتا تھا، خلیفہ کہتا تھا کہ تم قرآن کو مخلوق کو. آپ کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے. وہ کہتے اگر مخلوق نہیں ہے تو کیا خالق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، خالق بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا خالق بھی نہیں ہے، مخلوق بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، نہ یہ غیر ہے نہ یہ عین ہے، نہ عین ذات نہ غیر ذات، اس کا کلام ہے. یہ دیکھیں نا، یہ میں بول رہا ہوں، یہ میری آواز جو آپ سن رہے ہیں، تو یہ آواز سیف نہیں ہے، لیکن سیف سے جدا بھی نہیں ہے. تو اس کو آپ سیف کا کلام کہہ سکتے ہیں. یہ لیکن ہے تو یہ مخلوق ہی نا. یہ جو ہماری حادث ہے نا، یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا وہ حادث نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام، میں قربان جاؤں اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی ذات کے، یہ میرا کلام وہ ہے جو آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس کی آواز نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو. یہ جو میں نے عین اور غیر، عین اور غیر کی بات کی نا، کہ اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر، اس کی وضاحت سن لیں. یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں. یعنی کسی بھی طور پر صفات ذات سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی. یعنی اس سے جدا بھی نہیں ہے لیکن خدا بھی نہیں ہے، وہ اس کی صفات ہی کہلائیں گی. یا آگے سنیے، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں. یعنی اللہ کی صفت کلام ہے نا، وہ بھی ازل سے ہے اور ابد تک ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. چاہے کلام کرنے والا اس کا مخاطب اللہ کا کوئی بھی نہ ہو. یعنی جب اللہ اکیلا تھا، ابھی اس نے مخلوق نہیں بنائی تھی، کوئی چیز بھی نہیں بنائی تھی، مخلوق میں سے پہلی چیز بھی نہیں بنائی تھی، وہ کسی سے مخاطب بھی نہیں ہوا. یعنی کہ اگر کوئی شخص کلام کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی بندہ ہونا چاہیے نا، تو وہ بندہ ہوگا تو وہ کلام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا، ابھی اللہ تنہا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی صفت کلام بھی موجود نہیں تھی، یا جب بندے پیدا ہونا شروع ہوئے یا اس نے مخلوق بنائی تو پھر اس نے اپنی صفت کلام کو پیدا کیا. ایسا نہیں ہے. اگرچہ اس کا مخاطب کوئی نہیں تھا لیکن صفت کلام اس کی تب بھی موجود تھی. اس کی صفات نہ مخلوق ہیں اور نہ زیر قدرت داخل. ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں. یہ چند چیزیں میں آپ کی تسلی کے لیے، اور اگلی گفتگو جو میں نے کرنی ہے اس پہ، یعنی ذات و صفات، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، کوئی قدیم نہیں ہے. انبیاء، رسولان اعظام،
صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، زمین و آسمان، جنت جہنم، میدان محشر، سورہ اسرافیل، حضرت جبرائیل، تمام مقرب فرشتے ملائکہ، سب حادث ہیں، کوئی بھی قدیم نہیں ہے۔ قدیم صرف یا تو ذات رب ہے یا رب تعالیٰ کی صفات ہے، یہ قدیم ہے، باقی سب حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں، یعنی اس کے علاوہ حادث اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں موجود ہو، بعد میں پیدا ہو اور پھر اس پہ فنا بھی ہو۔ اچھا جی، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے، اللہ کی صفات کو جو مخلوق کہے، اللہ کے بولنے کو، کلام کرنے کو، اللہ کے کلام کرنے کو کہے کہ جی اللہ کا کلام کرنا جو ہے نا وہ یہ جو اللہ کی صفت ہے نا یہ حادث ہے یا مخلوق ہے، تو وہ گمراہ اور بد دین ہے۔ اباب ذی وقار، یہ اگر میں صفات باری تعالیٰ بیان کروں تو آپ کو بہت ہی اس پہ لطف آئے گا۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی یعنی بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے نا، یعنی یہ نہ کہے کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، یہ بھی نہ اللہ کی بیوی ہے، یہ بھی نہ کہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کسی کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، یہ کہتا نہیں ہے، ان کا وجود یا وجوب نہیں مانتا، وقوع نہیں مانتا، لیکن صرف اتنا کہتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، ممکن ہے خدا کا بیٹا ہو جائے یا خدا کی بیوی ہو جائے، ممکن ہے کل پرسوں اگلے سال اگلی صدی میں یا اس سے پہلے یا قیامت سے پہلے، تو وہ گمراہ اور بد دین ہے، وہ حی ہے، اللہ اکبر، یعنی خود زندہ ہے، اللہ حی ہے، خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے، سب میں، سب کو، جتنے بھی آئے، آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت کی دیواروں تک، جتنے بھی آئے، جسے جب چاہے مارے، جب چاہے زندہ کرے، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، یہ بڑا دقیق جملہ ہے۔ جو چیز محال ہے، اب آپ کہیں گے اللہ کے لیے بھی کچھ محال ہے، وہ تو قادر ہے، یہ سنیے، جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، محال اسے کہتے ہیں، یہ سنیے گا، جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہے گا، یعنی اگر وہ مقدور ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود ممکن ہے، تو اگر وہ موجود ہو سکے گا تو پھر محال تو نہ رہا نا۔ اسے یوں سمجھیے کہ دوسرا خدا محال ہے۔ اب اللہ رب العزت کے بارے میں جو چیز محال ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کے لیے بھی کچھ محال ہے، یہ سنیے، اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، کیا مطلب؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا اس کا وجود یا اس کا مقدور یا اس کا موجود ہونا۔ تو یہ اگر زیر قدرت ہو، یعنی اللہ رب العزت کے زیر قدرت ہو، تحت قدرت ہو، اللہ چاہے کہ دوسرا الہ، تو موجود ہو سکے گا۔ اگر اللہ کی زیر قدرت ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی نہیں ہے، کل پرسوں ترسوں، کبھی بھی، جب بھی موجود ہو سکتا ہے۔ تو جب اگر دوسرا خدا موجود ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے محال نہ رہا، اب تو وہ محال نہیں رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے، یعنی اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کیے گئے فیصلوں کے خلاف ہے کہ دوسرا الہ ہو۔ دوسرا الہ جو ہوگا وہ اگر آج بنے گا تو اس کا مطلب ہے وہ قدیم نہیں ہے، وہ حادث ہو گیا۔ تو الہ جو ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے، وہ تو حادث نہیں ہوتا، وہ تو مخلوق نہیں ہوتا، اللہ تو مخلوق نہیں ہے نا، اللہ تو خالق ہے۔ تو لہٰذا وہ محال، اس کو محال نہ ماننا، کس بات کو؟ دوسرے الہ کو۔ دوسرے الہ کو کیا ماننا ہے؟ محال ماننا ہے، محال نہیں ہو سکتا، اللہ کے زیر قدرت نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کی شان نہیں ہے۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تشبیہ دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ شراب سے آپ وضو نہیں کر سکتے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بڑی بے ایمان لوگ ہیں، یہ کہیں گے جی وہ دیکھو جی وہ اللہ کی بات کرتے، شراب سے تشبیہ دے دی، تشبیہ نہیں دے رہا، بلا تشبیہ 10 دفعہ کہہ دیا میں نے۔ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تشبیہ دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، کوئی بھی عالم ہے، آپ کو یہی بات کرے گا کہ تشبیہ، مثال جو ہے وہ تشبیہ دینے کے لیے نہیں ہوتی،
بلا تشبیہ. اور پھر بندہ جب کہہ دے کہ بلا تشبیہ، کہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا نا. تو شراب سے آپ وضو نہیں کر سکتے. تو اب آپ کہیں کہ دیکھو جی یہ تو اس کا وضو ہی نہیں ہوا. دیکھو جی شراب اس قابل نہیں ہے. شراب میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی کہ وہ آپ کا وضو کروا سکے. تو قصور شراب کا وضو کا قصور نہیں ہے کہ وضو ہی نہیں ہوا جی. لو جی 10 منٹ لگا کے اگلے نے پورا وضو کیا، یہ سارے ہاتھ دھوئے ہیں، کونیوں تک دھوئے ہیں، چہرہ دھویا ہے، مسح کیا ہے، پاؤں دھوئے ہیں، کلی کی ہے، لو جی وضو ہی نہیں ہوا. تو اس میں وضو کا قصور نہیں ہے، بلکہ شراب کا قصور ہے کہ وہ ان شرائط پہ پورا نہیں اترتی جو وضو کے لیے لازم ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم جو ہے وہ کو محتاج نہیں ہے، لیکن وہ جو الہ دوسرا آئے گا اس کی یہ شرائط نہیں ہے جو رب تعالیٰ جل وعلا میں پائی جاتی ہیں. وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. تو دوسرا اگر وجود ممکن مانا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حادث ہوگا، آج نہیں ہے کل ہوگا. اگر زیر قدرت مانا جائے، تحت قدرت مانا جائے، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، ترسوں ہوگا. تو وہ جو کل پرسوں ترسوں وجود میں آئے گا وہ حادث ہوگا، وہ قدیم کیسے ہوا؟ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے سامنے غیر الہ کی، کسی دوسرے الہ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اس کی شرائط نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا الہ. وہ مخلوق ہوگا، حادث ہوگا، فنا اس کی ممکن ہوگی. تو اس کو محال نہ ماننا وہ وحدانیت کا انکار ہے. کوئی کہ جی لو جی میں کیسے اللہ کی قدرت کا انکار کروں، میں کیسے یہ بات کہوں کہ دوسرا الہ نہیں ہو سکتا، اللہ بنانے پہ قادر نہیں ہے، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا انکار کروں. اور خدا کے بندے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ اگر تو اس چیز کو مانتا ہے کہ دوسرا الہ ہو سکتا ہے تو اس کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی. قل هو اللہ احد کہنا چھوڑ دے، پھر لم یلد ولم یولد کہنا چھوڑ دے پھر. کیونکہ جو بعد میں پیدا ہوگا وہ تو مخلوق ہوگا، وہ تو کسی سے پیدا ہوا، تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ تو اللہ تعالیٰ الہ العالمین، الہ العالمین کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے. تو یہ بات قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے. یوں ہی فنائے باری تعالیٰ محال ہے، اللہ کا فنا ہونا، اللہ تعالیٰ فنا نہیں ہو سکتا. تو آپ کو کہے جی یہ کیسا اللہ جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو کہتے جی ہر چیز پہ قادر ہے، تو وہ فنا بھی نہیں ہو سکتا. تو جو فنا ہو گیا تو وہ تو الہ ہی نہ رہا. جب ہم اس کو واجب الوجود مانتے ہیں اور قدیم مانتے ہیں، ہمیشہ سے مانتے ہیں، اور اس کو حادث بھی نہیں کہتے، تو اگر اس میں اگر فنا ہے تو پھر وہ واجب الوجود کیوں ہے؟ ہم اس کو واجب الوجود کیوں کہتے ہیں؟ تو جو دوسرا الہ اگر ہو تو وہ تو فنا اس کی ممکن ہوگی، کیوں کہ وہ بعد میں آیا، اس کو پیدا کیا گیا، وہ مخلوق تھا، تو مخلوق جو ہے وہ الہ نہیں ہو سکتی. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کے بارے میں بھی سن لیں، اللہ اپنی چاہت پہ قادر ہے. جو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور شیء انشاء سے بھی ہے اور شیء چیز بھی ہے، شے جسے ہم شے کہتے ہیں. تو چیز وہ ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی زمانہ گزرا ہو، ماضی ہو، حال ہو، یا آئندہ مستقبل ایسا جو اس پہ گزرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنی چاہت پہ، اپنے چاہے جانے پہ جو چاہے وہ کرے، جو چاہے. اب آپ خود سوچیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرا الہ ماننا یہ دیوانے کی بھڑ ہے. مگر کوئی کہے جی وہ میں تو اس کو ہر چیز پہ قادر مانتا ہوں. تو اللہ اپنی چاہت پہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو کیا اللہ چاہے گا کہ دوسرا الہ ہو؟ بس اتنی سی بات ہے، اللہ نہیں چاہے گا، اللہ یہ نہیں چاہ سکتا. تو جو وہ چاہے گا نہیں وہ بنائے گا نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اپنی چاہت پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ کسی کا پابند ہے، اور نہ ہی وہ مجبور ہے، نہ ہی وہ محتاج ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کرتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس کی شایان شان نہیں ہے. مطلب ایک متقی پرہیزگار کیسے شراب پیے گا؟ اس کی شایان شان نہیں ہے. بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں. اگر تحت قدرت ہو، اچھا یوں ہی فنائے باری تعالیٰ محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی. یعنی کہ اگر اللہ کی قدرت میں ہو کہ اس کی فنا، تو پھر وہ ممکن ہے کہ اس کو فنا ہو، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کے لیے تو بقا ہی بقا ہے، اس کو تو فنا ہے ہی نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا، محال کی گفتگو میں نے اوپر کر دی ہے کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو، نہ ہی ہو سکے۔ تو اس محال پہ قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت کا ہی انکار کرنا ہے، یعنی دوسرا الہ ہونا محال ہے، تو اس محال کو اللہ تعالی کی قدرت ماننا اس پر کہ اللہ محال پہ بھی قادر ہے، تو یہ آپ اس کی الوہیت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت کی تعریف نہیں کر رہے۔ میں اس پہ بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے، ہم نے تو اپنے علماء کی کئی باتیں کرنی ہے نا، ہم نے کوئی اپنی جیب سے نہیں کرنی، اور نہ ہی ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم منہ اٹھا کے تو جو منہ میں آئے وہ کہتے چلے جائیں۔ یہ میں نے بیان کی ہے۔ اب میں مرزا جیلمی کا وہ کلپ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس کے الفاظ ہیں، وہ سن لیں۔ کہتا ہے خالق و مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ آپ نے عقیدہ رب تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ اب کہتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا۔ جو کوالٹیز یعنی صفات، کہتا ہے جو صفات اللہ کی ہیں یہ وہ اپنے اس منی گاڈ والے جملے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور دیکھیں کہ کس قدر، یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ سبقت لسانی ہو گئی، اتنا کہہ دیتا نا بندہ بس ختم ہو جاتی ہے بات، کوئی اس پہ کوئی تان نہیں کرے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دینا یار سبقت لسانی سے ہو گیا تو کوئی تان نہیں، اہل علم تو نہیں کم از کم کریں گے، اور جو اہل علم نہیں ہے وہ ان کی ہم گارنٹی نہیں دیتے۔ جو اہل علم ہے وہ کہیں گے یار یہ تو بڑی قدآور شخصیت ہے، یار اس نے جس طرح میڈیا پہ بیٹھ کے آن کیمرہ جس طرح اس نے وہ جملہ کہا تھا، اسی طرح کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے آن لائن ساری دنیا کے سامنے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ سبقت لسانی ہو گئی تھی، زبان میری تھڑک گئی سی، میرے کو غلطی ہو گئی سی۔ یہ رجوع کرنا تو اہل علم کی شان ہے، لیکن اب اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دیکھیں کس درجہ غلاظت میں اتر رہا ہے۔ کہنا ہے کہ وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں نا وہ اپنی مخلوق کو دے گا۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ کو یہاں سے جو سب سے پہلے جو اللہ رب العزت کے بارے میں جو عقیدہ پڑھا تھا نا، وہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں، کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کلپ میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھیج دوں گا، آپ تسلی کر لیجئے گا، یہ وہی لفظ ہیں جو اس نے بولے ہیں، میں نے وہ لکھے ہیں۔ کہتا ہے کہ لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں یعنی صفات اللہ کی ہیں، ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا، مثلا ہمیشہ کی زندگی۔ اب سنیے گا، کہتا ہے مثلا ہمیشہ کی زندگی، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی، یہ خود بول رہا ہے اللہ کی۔ اور جنت میں ہماری زندگی کیا ہوگی؟ ہمیشہ۔ اب یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے نا ہمیشگی والی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تو وہ کہتا ہے کہ جنت میں ہماری زندگی کیا ہوگی، یعنی جب ہم جنت میں جائیں گے تو اس کے بعد ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے اس کے بعد۔ تو کہتا ہے کہ یہ اللہ نے اپنی کوالٹی جو ہے نا وہ بندے کو دے دی۔ یہ ہے اس کی جہالت کا پلندہ۔ بھئی صفات میں اور ذات میں تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ نے اپنی صفات کیسے بندے کو دے دی؟ اس کی صفات بھی حادث نہیں ہے، اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے، جبکہ بندے کا چاہے بعد میں ہمیشہ زندہ رہنا ہو، یہ اوپر خود مان رہا ہے کہ خالق و مخلوق کا فرق اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو جب مخلوق کا فرق موجود ہے خالق سے، تو جس طرح مخلوق میں فرق ہے نا، مخلوق میں اور خالق میں، اسی طرح خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے، اور جو مخلوق کی صفات عطائی ہیں وہ اس کی اپنی صفات ہیں، اس مخلوق کی، اللہ کی صفتیں نہیں ہیں جو بندے میں آ گئی ہیں کہ اللہ کی صفت جو ہے وہ 100% ہے ہمیشگی کی، ہمیشہ زندہ رہنے کی، تو اس نے اس 100 میں سے 2% جو ہے نا وہ مخلوق کو دے دی ہے، 98% اس کے پاس ہے 2%۔ یہ غلط ہے، یہی تو شرک ہے، یہی تو کفر ہے۔ ہاں ان صفات کو ان کی صفات کا عکس کہہ سکتے ہیں، پرتو کہہ سکتے ہیں، مظہر کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس کی صفات، خالق کی صفات نہیں بندے میں آ گئی، بلکہ بندے کو اس کی اپنی صفات سے نوازا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اس کی آگے چل کے میں وضاحت کروں گا۔
تو کہتا ہے کہ یہ کوالٹی، یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو منی گاڈ کہہ دیا ہے جنت میں رہنے والوں کو، تو کہتا ہے یہ دیکھو نا، اللہ بھی زندہ، بندے بھی زندہ، منی گاڈ ہو گیا۔ اچھا اب ہم اسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فرشتے جب سے بنے ہیں تب سے زندہ ہیں، یعنی جن کو تم منی گاڈ کہہ رہے ہو وہ اس دلیل پہ کہہ رہے ہو کہ جنت میں جانے کے بعد وہ زندہ ہوں گے ہمیشہ کے لیے، دنیا میں تو زندہ نہیں ہے نا ہمیشہ کے لیے، 70 سال 60 سال 50 سال، اس نے خود بھی کہا 60 سال کی زندگی، چلیں مان لیا، لیکن جن کو تم منی گاڈ کہہ رہے ہو وہ جنت میں جانے کے بعد ہمیشگی والی زندگی پائیں گے، اوکے ہو گیا۔ اچھا اب جو فرشتے ہیں وہ آج اس دنیا میں نہ جانے کب سے بنے ہوئے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتے موجود تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی خلیفہ کے بنانے کی باتیں، خلیفہ کو تخلیق کرنے کی باتیں کن سے ہو رہی ہیں؟ ملائکہ سے، فرشتوں سے، اس کا مطلب ہے فرشتے پہلے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تو تب سے فرشتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا سارے فرشتے فنا ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ان فرشتوں کو تو پھر یہ منی گاڈ چھوڑ کے، کیونکہ یہ سارا زمانہ عرصہ حیات جب سے دنیا بنی ہے تب سے فرشتے ہیں اور زندہ ہیں، قیامت تک رہیں گے، تو پھر ان کو تو یہ، اگر وہ منی گاڈ ہیں تو یہ پھر کم از کم میڈیم گاڈ تو کہے گا ان کو، کم از کم میڈیم گاڈ تو کہے گا نا ان کو، کہ وہ تو اتنا عرصہ ہو گیا وہ ابھی بھی زندہ ہیں، نہ جانے کب سے ہیں، اور پھر جنت کے بعد بھی سارے معاملات، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا دوسری بات، اگر یہ زندگی منی گاڈ ہونے کی دلیل ہے، اگر یہ ہمیشگی والی زندگی، لمبی زندگی، تو کیا ہم نے کبھی فرشتوں کو منی گاڈ کہا؟ یہ میرا سوال ہے کہ فرشتے بھی تو زندہ ہیں نا، قیامت کے بعد پھر بھی زندہ ہوں گے، تو ان کی زندگی تو زیادہ ہو گئی، یعنی جنت کی زندگی تو ہمیشگی والی، اس سے زیادہ یہ جو ساری انہوں نے گزار لی ازل سے، جب سے بنے ہوئے ہیں تب سے لے کے قیامت تک کی زندگی، تو یہ تو اضافی ہو گئی نا جنتی زندگی سے، جنت میں جانے والے کی زندگی سے یہ سارا عرصہ حیات جو ہے نا یہ ان کا زائد ہو گیا، تو کیا ان کو یہ کبھی منی گاڈ کہے گا؟ یا 14 صدیوں میں کسی نے منی گاڈ کا؟ اگلی بات کہتا کن فیکون، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی۔ کہتا جنت میں جو ہم خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی، بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے نا، کہ جنت میں جو کن فیکون والی، یہ بھی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ کے خواہش نہیں کرتا، اور ظالم آدمی تم کس سطح تک گر گئے ہو، خواہش بندہ کرتا ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، خواہش کرتا ہی وہ ہے کہ جس کو پتا ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ خواہش تکمیل تک پہنچے گی کہ حسرت بن جائے گی۔ جو کن والا ہوتا ہے وہ خواہش نہیں کرتا، کیونکہ خواہش کو حسرت میں تبدیل ہونے کا امکان موجود ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خواہشوں سے پاک، اللہ تعالیٰ تو ارادہ فرماتا ہے، یفعل ما یرید، وہی کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ کن کہہ کے وہ ارادہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کن ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ تو بندہ تو جنت میں خواہش کرے گا اپنے دل میں، تو جس کا دل ہے وہ اللہ ہے، وہ چھوٹا اللہ ہے، وہ درمیانہ اللہ ہے، وہ منی گاڈ ہے، وہ زیرو سائز ہے۔ تو کیسا ظالم آدمی ہے، کس طرح لوگوں کو بہکا رہا ہے، اتنا نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سبقت لسانی کہہ دے کہ میری زبان سے نکل گیا، بس میں یہ چاہتا نہیں تھا، مجھ سے نکل آیا میرے منہ سے۔ اچھا کہتا ہے ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے میں نے کہا تھا، کیونکہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کریں، اس نے تو ہمیں پیدا کر کے آزمائش میں ڈال دیا ہے، تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ جو اکیلا تھا مگر اس نے اپنی خدائی صفات میں اپنے ساتھ ہمیں شامل کر لیا، جبکہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، تو خدائی صفات میں شریک کر رہا ہے۔ جنت کی، آگے کہتا ہے جنت کی زندگی میں، کیا مطلب؟ قید لگا دی نا جنت کی زندگی میں، مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دنیاوی زندگی میں، جنت کی زندگی میں، لیکن اس کے تو ہم پاسے پن دیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ تو کہتا ہے تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے
جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض آپ کو منی گاڈ بنا دیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ. منی گاڈ بنا دیا ہے. کہتا ہے گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا. کہتا ہے گاڈ میں نے ان معنوں میں نہیں لیا تھا. میں نے کہا تھا خالق و مخلوق کا فرق. یعنی کیا کیا شے ہے. یعنی خالق اور مخلوق کا اگر فرق ہو جائے کہ یہ خالق ہے یہ مخلوق ہے تو اب یہ منی گاڈ ہو سکتے ہیں. یہ منی گاڈ ہو سکتا ہے یہ والا. جب ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے تو اس کو چھوٹا خدا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایسی بھونڈی باتیں کرتے ہو. اب اگلی بات سنیے. یہ جملہ یاد رکھیے گا جو اس نے کہا نا کہ مگر اس نے اپنی خدائی صفات میں اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے جنت کی زندگی میں. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ دنیاوی اس سے نام مثال لینا. دنیاوی مثال نا دنیا میں نہیں وہ کسی کو ایسا خدائی صفات میں شریک کرتا بلکہ اس نے جنت میں کیا ہے. خدائی صفات میں معاذ اللہ کہتے شریک کر لیا. کہتا ہے شامل کر لیا شریک کر لیا ایک ہی بات ہے. اگر کوئی فرق ہے تو مجھے بتا دے. اچھا جی اگلی بات. کہتا ہے کہ میں نے گاڈ ان معنوں میں نہیں لیا تھا. میں نے کہا تھا خالق و مخلوق کا فرق. جب کوئی کہتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں رہتا بلکہ کوالٹیوں کے معنی میں رہتا ہے. دیکھو یار جو کسی میں جتنی مرضی کوالٹیاں آ جائے وہ گاڈ کیسے ہے؟ ہاں یہ اگر یہ تم کہتے نا یہ بات میٹرک پڑھا ہوا بھی جانتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ انگلش میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہوئے جب آپ اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ لکھیں گے تو جی کون سا ہوگا کیپٹل لیٹر میں؟ بڑی اے بی سی جو ہم پڑھتے آئے ہیں کیپٹل لیٹر میں بڑا جی ڈالیں گے بڑا جی. اچھا اور جب بتوں یا مورتیوں کی بات ہوگی تو اب گاڈ لکھنا ہوگا تو اب کیا کریں گے؟ اب جی چھوٹا اسمال لیٹر میں. یعنی اگر اللہ کی بات ہو رہی ہوگی تو گاڈ میں جی کیپٹل لیٹر میں. اور جب مخلوق میں سے یعنی کہ مورتیوں کی جھوٹے خداؤں کی بتوں کی ہنومان کی ان چیزوں کی بات ہو رہی ہوگی اور گاڈ کا ذکر کرنا پڑے گا تو اب جی چھوٹا. وہ پڑھنے والا دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ خدا کی بات ہو رہی ہے یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے مورتیوں کی بات ہو رہی ہے جھوٹے یا باطل خداؤں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ فرق تو ہو سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں پہ میں نے گاڈ تو کہہ دیا لیکن وہ الہ کے معنی میں نہیں ہے. الہ کے معنی میں کیسے نہیں ہے؟ تو ان کو منی گاڈ کہہ رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ خدائی صفات جو ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے دی ہیں. کون سی دی ہے؟ اللہ کی صفات میں تو کوئی شریک ہی نہیں ہو سکتا. نہ جنت میں نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ برزخ میں نہ عالم ارواح میں نہ ادھر نہ ادھر نہ دائیں نہ بائیں نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب. کائنات کی کسی شے میں کسی وقت میں کسی مقام پہ کوئی بندہ اللہ رب العزت کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نہیں, حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی نہیں, تمام اولیاء کاملین بھی نہیں, مولا کائنات بھی نہیں, سیدنا ابو بکر صدیق بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. ان کی اپنی صفات ہیں جو رب تعالیٰ جل وعلا نے ان کو عطا کی ہیں. اللہ کی صفات میں وہ شریک نہیں ہوتے. اچھا ایک چیز یہاں پہ اور سن لیجئے, ایک وضاحت اور سن لیجئے. اگر زندہ رہنا, یہ میرا چیلنج ہے, کوئی اگر اس میں کوئی غیرت ہے یا غیرت کا مادہ ہے یا کوئی اس کا چیلا چپاٹا ہے تو وہ آگے جواب دے. اگر ہمیشہ زندہ رہنا یا ہمیشہ نہ سونا یا ہمیشہ اونگ نہ آنا, اگر یہ صفت الوہیت ہوتی, ہمیشہ زندگی ہمیشہ سونا ہمیشہ جاگنا یا ہمیشہ نہ سونا ہمیشہ جاگنا اور ہمیشہ اونگ نہ آنا, اگر یہ صفت الوہیت ہوتی تو اللہ فرشتوں کو یا جنت میں جانے والوں کو کامیاب لوگوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ صفت نہ دیتا. یہ بات قابل توجہ ہے. یہ صفت الوہیت نہیں ہے ہمیشہ زندہ رہنا. شیطان بھی تو زندہ ہے نا, جہنم میں بھی تو جلے گا نا, تو اس کو بھی منی گاڈ کہو گے؟ وہ بھی تو باقی رہے گا نا. جنت جہنم میں شیطان پہ بھی تو موت نہیں آنی نا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلے گا نا. تو تم نے باقی زندگی رہنے والی جو ہمیشہ کے لیے رہنی ہے تم نے اس کے لیے منی گاڈ کی دلیل بنائی ہے. تو شیطان بھی تو دوزخ میں ہمیشہ جلے گا نا, تو شیطان کو بھی منی گاڈ کہو گے؟ اور ظالم آدمی تم کس سطح تک گر چکے ہو. صحابہ کرام کے بغض نے, حسد نے, کدورت نے, کینے نے تمہیں کس درجے نیچے گرا دیا کہ پستی ذلت اور رسوائی کی موت مر رہے ہو. مرزا قادیانی کی طرح, مرزا جیلمی, تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو.
تم شیطان کو منی گاڈ مان رہے ہو. بھئی تمہارے نزدیک ہمیشہ زندہ رہنا اللہ کی صفت ہے تو شیطان بھی تو زندہ رہے گا نا. تو اگر زندہ رہنے والے جنت والے منی گاڈ ہے تو شیطان اور دوزخی جتنے بھی ہیں وہ بھی تو ہمیشہ زندہ رہیں گے نا. تو کیا یہ بھی مانو گے کہ وہ بھی ہمیشہ زندہ، اللہ بھی ہمیشہ زندہ، جنتی بھی ہمیشہ زندہ، وہ بھی منی گاڈ وہ بھی منی گاڈ؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اچھا تو اگر ہمیشہ رہنا یا ہمیشہ زندہ رہنا اگر صفت الوہیت ہوتی تو اللہ فرشتوں کو ہمیشہ نہ اونگنا، فرشتوں کو اونگ نہیں آتی، فرشتے نہیں سوتے، اللہ بھی نہیں سوتا، اللہ کو بھی اونگ نہیں آتی، آیت الکرسی پڑھ لیں. تو کیا اب فرشتوں کو منی گاڈ کہو گے؟ ہم یہ کہتے ہیں منی گاڈ تو بہت دور کی بات ہے نا. اگر یہ صفت الوہیت ہوتی، یعنی اگر زندہ رہنا خدا ہونا ہوتا تو اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرشتوں کو یہ صفت نہ دیتا. اگر نہ سونا اور نہ اونگنا اگر یہ صفت الوہیت میں سے ہوتے تو اللہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ صفات مخلوق میں سے کسی کو نہ دیتا، کیونکہ الوہیت نہیں دی جا سکتی، یہ صفت الوہیت نہیں ہے ہمیشہ زندہ رہنا. الہ ہونا ایک ہی ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں بات کروں گا. اچھا جی، اب اس نے کیا کہا تھا؟ اب اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ پھر سن لیجیے اس کا جملہ، کہتا ہے کہ ہم اس اللہ سے کیوں محبت نہ کریں جو اکیلا تھا مگر اس نے اپنی خدائی صفات میں اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے جنت کی زندگی میں. یعنی کہ دنیا کی بات اس نے نہیں کی نا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ منجی ٹھک جائے گی، وہ تو ٹھوک دی. فاتح منگولیت حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود صاحب رضوی شیخ الحدیث و تفسیر زیدہ مجدہو نے، اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عطا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اچھا کہتا ہے کہ جنت کی زندگی میں شامل کر لیا ہے. اچھا جی، اب کہتا ہے، اب اگلی بات سنیے گا، قابل توجہ ہے یہ بات. کہتا ہے کہ اگر منی گاڈ پہ تم لوگوں نے مجھ پہ فتویٰ لگانا ہے تو کہتا ہے یہ فتویٰ تو، یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے. سنیے گا، کہتا ہے یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے، یہ فتویٰ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی لگے گا. جب سورہ یوسف میں دو بندے حضرت یوسف کو خواب بیان کرتے ہیں تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تم دونوں میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. قرآن کی آیت سورہ یوسف کا حوالہ دیا کہ جب وہ تعبیر پوچھنے آئے نا خواب کی، تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک جو ہے نا وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. اچھا، 3-4 دفعہ کہتا ہے رب کا نام آیا ہے بادشاہ کے لیے. تو کہتا ہے حضرت یوسف نے کیوں کہا؟ حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ ان کا رب کون ہے. کہتا بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس رب سے مراد تمہارا بادشاہ، تمہارا پالنے والا، تمہارا حاکم، تمہارا آقا. اچھا اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اگر میں نے منی گاڈ کہا نا تو حضرت یوسف نے بھی تو بادشاہ کو رب کہا ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب دو باتیں ہیں یہاں پہ. پہلی بات تو اس پہ میں لعنت کرتا ہوں، ابھی اس کو چھتر ماروں گا انشاءاللہ میں اس بات پہ. لیکن پہلی بات تو یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ منی گاڈ کی دلیل اس نے یہ دی کہ اللہ نے اپنی خدائی صفات میں شامل کر لیا جنت کی زندگی میں. تو اب بے ایمان آدمی، دھوکے باز، لوفر لفنگے، لچے، بدماش آدمی، تکیہ باز رافضی، تجھے چاہیے تھا کہ تو جنت کی زندگی سے کوئی مثال دیتا. حالانکہ مثال تو دے نہیں سکتا، بات اتنی غلط ہے، کفر ہے، شرک ہے یہ. لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو قبول کریں تو ہم یہ کہتے ہیں بفرض غلط، بفرض محال ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو بات ٹھیک ہی نہیں ہے. جب دعویٰ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں دلیل کیا تو ٹھیک دے سکے گا؟ لیکن ہم کہتے ہیں بالفرض اگر تو اس پہ کوئی دلیل لاتا تو جنت سے لاتا نا، کیونکہ تو کہتا ہے کہ جنت میں یہ صفات دی جائیں گی، تو دلیل جنت سے لاتا. تو دلیل لا رہا ہے دنیا کی، بات تو کر رہا تھا جنت کی، اور یہاں پہ تو دلیل کس کی لا رہا ہے؟ دنیا کی. کہ دنیا میں تو کہتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ کو یہ کوالٹی، اور پھر تو نے خود کہہ دیا کہ یہاں پہ رب بمانا بادشاہ ہے، رب بمانا پالنے والا ہے، منی گاڈ نہیں ہے. اب دھوکہ اس نے یہ دیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں نے منی گاڈ کہہ دیا ہے، الہ کہہ دیا، چھوٹا خدا کہہ دیا ہے، تو حضرت یوسف نے بھی تو رب کہا ہے نا. حضرت یوسف نے رب کا لفظ استعمال کیا، خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا. خدا کا یا اللہ کا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا کسی کے لیے بھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات قابل توجہ ہے. رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رب کا معنی وہ تو ہے، وہ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آیت اس نے بھی پڑھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ جس طرح چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے پالا. تو یہاں پہ رب کا معنی پروردگار یعنی پالنے والا. تو رب کسی کو کہا جا سکتا ہے، دلیل قرآن میں ہے.
رب کہا جا سکتا ہے، منی گاڈ خدا نہیں کہا جا سکتا کسی کو، نہ چھوٹا نہ بڑا نہ میڈیم نہ لارج نہ اسمال۔ اگر کسی نے خدا کہا ہے یا اللہ کا، اب تو کہے گا خدا تو فارسی کا لفظ ہے، چل تو عربی کا اللہ لے آ۔ اگر عربی کا اللہ تو کوئی لفظ لے آ کہ کسی کو حضرت یوسف نے یا کسی اور نے اللہ کہا ہے، اللہ خدا یہ ایک لفظ ہے، کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ اور رب، رب تو کہہ سکتے ہیں، ماں کو، باپ کو، بادشاہ کو، یہ تو موجود ہو گیا نا، یہ تو قرآن نے دلیل دے دی۔ تو اس کو تم منی گاڈ سے تعبیر کرو۔ اچھا جی، پھر کہتا ہے سمیعم بصیرہ، بندوں کو، مخلوق کو کہا گیا ہے، اور سمیع و بصیر کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی۔ کہتا ہے نبی علیہ السلام کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اللہ بھی رؤوف الرحیم۔ اچھا جی، دنیا میں یہ باتیں اگر کرو تو تم تو شرک کہتے ہو۔ وہ دیکھو جی، یہ اپنے بابوں کو صفتیں دے پھرتے ہیں، اللہ کی کوالٹی اپنے بابوں کو دے پھرتے ہیں، اور خود تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوالٹی ہے جنت میں لوگوں کے پاس ہوں گی، اور دلیل تجھے دینی چاہیے تھی جنت کی، دلیل کہاں سے دے رہا ہے؟ دنیا سے۔ رؤوف الرحیم حضور آج ہیں، دنیا جنت میں جا کے نہیں کہ جنت میں جا کے حضور کو اللہ والی یہ نام دیا جائے گا۔ اور پھر تو نے خود کہا، کہتا ہے یہ کوالٹی کس کی ہے؟ رؤوف الرحیم۔ اور اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف الرحیم ہونا، یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق کا اور مخلوق کا فرق ہے۔ اس طرح ہی ان میں برابری یا شراکت کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تو صفات میں کسی کو کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں ہے نا، اور یہاں پہ تو اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے اور حضور بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو کیسے رؤوف الرحیم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لکھا ہو نا اللہ رؤوف الرحیم، محمد الرسول اللہ رؤوف الرحیم، یہ ان کی بات کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ صرف لفظی اشتراک ہے، یعنی وہی لفظ را واو فا رؤوف، را ہا یا میم رحیم، اور ادھر بھی یہی لفظ ہیں، بس یہ لفظوں کا اشتراک ہے، ان کے معنی میں، ان کی وسعت میں زمین آسمان، بلکہ کوئی تفاوت ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تو وہ سمندر بے کنار ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو علم کے بارے میں فرما دیا آپ نے کہ سمندر کا ایک قطرہ، اور قطرے کا بھی کروڑواں حصہ، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ ہاں اللہ نے وہ علم دیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، علم دیا ہے، لیکن حضور کا علم عطائی بھی ہے، محدود بھی ہے، حادث بھی ہے، قدیم نہیں ہے۔ اللہ کا علم نہیں بڑھتا، یہ بات قابل توجہ ہے، اللہ کا علم نہیں بڑھتا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھتا ہے۔ اللہ کا علم جو کہے یہ مانے کہ بڑھتا ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ کیا کہ اگر آج اللہ کا علم زیادہ مانتا ہے اور کہتا ہے کل کم تھا آج اس سے زیادہ ہو گیا، اگلے دن کہے آج اس سے بھی زیادہ ہو گیا، آج پیر والے دن سے زیادہ ہو گیا، منگل کو کہے آج بدھ والے دن کہے کہ جی آج منگل سے بھی اللہ کا علم زیادہ ہو گیا، آج بدھ آ گیا، پھر جمعرات کو کہے جی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ سے بھی آج زیادہ ہو گیا، آج عروج کو ہو گیا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو ہم مانتے ہی ایسے ہیں کہ درجہ بدرجہ تدریجن جوں جوں وہی آتی گئی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو کمال اور عروج ملتا رہا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اچھا جی، کہتا ہے اب رؤوف کا بھی ایک معنی ہے اور اللہ کا بھی وہی، رحیم کا بھی وہی معنی ہے۔ او کہتا ہے بندہ بھی سنتا ہے اور اللہ بھی سنتا ہے، بندے کا، کہتا ہے بندے کا جو دیکھنا سننا ہے نا وہ لمیٹڈ ہے اور پھر عطائی ہے، اور کہتا ہے کہ جبکہ اللہ کا سننا دیکھنا جو ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہے اور ذاتی ہے۔ یہ فرق جب ہم کرتے ہیں، یہ سارے دنیا کے فرق نہیں بتا رہا تو، سمیع بصیرہ یہ بندوں کو دنیا میں ہی کہہ رہا ہے نا، سمیع بصیرہ، اور اللہ بھی سمیع بصیر ہے، اور وہاں پہ تو نے پکچر لگا دی کہ جنت کی، اور خدا کے بندے جو چیز جنت میں شرک نہیں ہے وہ دنیا میں کیسے شرک ہے؟ اور جو چیز دنیا میں شرک ہے وہ جنت میں جا کے شرک کیوں نہیں ہوگی؟ شرک تو روز ازل سے شرک ہے، شرک کے بارے میں احکام تبدیل نہیں ہوتے، اور جو باتیں تو کر رہا ہے اور جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنی صفات بندے کو دے دیتا ہے، یہ تو تیرا شرک ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جو صفات بندے کو دی ہیں اعلیٰ درجے کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات دی ہیں وہ تو عروج کمال کو پہنچ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ درجہ بدرجہ بڑھتی رہے گی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہر گھڑی پہلے آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی صفات ہیں وہ سب مخلوق ہیں، حادث ہیں۔ اگر اللہ اپنی صفات بھی عین ہی اٹھا کے بندے کو دے دے تو وہ تو صفات میں شراکت ہو گئی، اور پھر جو اللہ اپنی صفات دے گا بندے کو وہ تو حادث نہیں ہوں گی، وہ تو قدیم ہوں گی۔ تو یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟
کن فیکون کی صفت اگر دنیا جنت میں تم کہتے ہو کہ بندوں کو ملے گی اور وہ شرک نہیں ہے، تو دنیا میں کس طرح نہیں مان سکتے؟ جبکہ رؤوف الرحیم تم دنیا میں رسول اللہ کو مان رہے ہو، رب کا معنی تم دنیا میں مخلوق کے لیے مان رہے ہو، عزیز مصر کے لیے مان رہے ہو، اور یوسف علیہ السلام کی زبان سے مان رہے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اپنے والدین کو چھوٹا رب، چھوٹا پالنے والا، چھوٹے ہوتے پالنے والا تم دنیا میں مان رہے ہو، اور دلیل دے رہے ہو کہ قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ آج بھی اگر کن فیکون کی صفت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ بندہ ہی رہے گا، بندہ خالق نہیں ہو جائے گا۔ وہ کن فیکون کی صفت پوری جنتی لوگوں کو دے دے، وہ منی گاڈ نہیں ہو سکتے۔ وہ پوری کائنات کو کن فیکون کی صفت دے دے، اپنے بندوں کو جتنے بھی یہ دے دے، وہ منی گاڈ، اسمال گاڈ، لارج گاڈ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر تو ہدایت کے قابل ہے تو تجھے ہدایت عطا فرمائے، اور اگر تو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے نیست و نابود فرمائے کہ لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس جانور سے بچائیں جس کا نام مرزا جیلمی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔